یہودیوں یا جیوز کی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن زائونسٹ یا زائونزم کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ صہیونیت یا یہودی قوم پرست تحریک، اس کا مقصد یہودیوں کے قدیم وطن یعنی فلسطین میں ایک یہودی قومی ریاست کی تشکیل اور پھر اس کی حمایت کرنا تھا۔ اگرچہ صہیونیت کی ابتدا مشرقی اور وسطی یورپ میں 19ویں صدی کے اواخر میں ہوئی تھی، لیکن یہ کئی طریقوں سے یہودیوں اور یہودی مذہب کے فلسطین کے تاریخی علاقے سے قدیم وابستگی کا تسلسل ہے، جہاں یروشلم کی قدیم پہاڑیوں میں سے ایک کو صہیون یا زایون کہا جاتا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں متعدد مسیحا یہودیوں کو فلسطین میں واپس آنے پر آمادہ کرنے کی کوشش میں آگے آئے۔ 18ویں صدی کے آخر میں ہسقالا، جو کہ یہودیوں کی ایک روشن خیالی کی تحریک تھی، اس نے یہودیوں پر زور دیا کہ مغربی سیکولر ثقافت میں شامل ہو جائیں۔ 19ویں صدی کے اوائل میں یہودیوں کی فلسطین واپسی میں دلچسپی کو زیادہ تر عیسائیت کے 1000 سالہ پرانے لوگوں نے زندہ رکھا۔ ہسقالا، جو کہ جیوز انلائٹمنٹ موومنٹ تھی، ان کے باوجود مشرقی یورپی یہودیوں نے اپنا انضمام نہ کیا اور سیرسٹ یا زار کے قتل عام کے رد عمل میں فلسطین میں یہودی کسانوں اور آرٹسٹ کی آبادکاریوں کو فروغ دینے کے لیے ہووی آیون یعنی صہیون سے محبت کرنے والوں کی ایک تحریک کی تشکیل دی۔ سیرسٹ یا زار روس کی یہود مخالف تحریک تھی جس نے بہت سے یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ آسٹریا کے ایک صحافی تھیوڈور ہرزل نے صہیونیت کو ایک سیاسی موڑ دیا، جس نے یہودیوں کی سیٹلمنٹس کو انتہائی اہم سمجھا، لیکن یہود دشمنی کے پیش نظر اس کا ادراک کرنا ناممکن تھا۔ اس طرح اس نے دلیل دی کہ اگر یہودیوں کو ایک قوم بنانے کے لیے بیرونی دباؤ سے مجبور کیا جاتا ہے تو وہ صرف ایک علاقے میں اکٹھے ہو کر ہی ایک عام وجود کی قیادت کر سکتے ہیں۔ 1897 میں ہرزل نے باسل، سوئٹزرلینڈ میں پہلی صہیونی کانگریس بلائی، جس نے تحریک کا باسل میں پروگرام تیار کیا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ صہیونیت فلسطین میں یہودیوں کے لیے عوامی قانون کے ذریعے محفوظ گھر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس تحریک کا مرکز ویانا میں قائم کیا گیا تھا، جہاں ہرزل نے سرکاری ہفتہ وار ڈائی ویلٹ شائع کیا۔ صہیونی کانگریس 1901 تک ہر سال اور پھر ہر 2 سال بعد ملاقاتیں یا اپنی میٹنگز کرتی رہی۔ پھر ایک یہودی وفد تھیوڈور ہرزل کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے جا ملا اور فلسطین میں یہودیوں کی عارضی آبادکاری کے لیے اجازت مانگی، جسے عثمانی سلطان نے مسترد کر دیا۔ تب اسے برطانیہ میں حمایت حاصل ہوئی۔ 1903 میں برطانوی حکومت نے آبادکاری کے لیے 6000 مربع میل یعنی 15500 مربع کلومیٹر غیر آباد یوگنڈا کی زمین ان کو پیشکش کی، لیکن صہیونیوں نے فلسطین کے لیے ہی ہیلڈ آؤٹ کر لیا۔ 1904 میں ہرزل کی موت پر قیادت ویانا سے کولون اور پھر برلن منتقل ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے صہیونیت صرف یہودیوں کی ایک اقلیت کی نمائندگی کرتی تھی، جن میں سے زیادہ تر یہودی روس سے تھے، لیکن ان کی قیادت آسٹریا اور جرمن کے یہودیوں کے پاس تھی۔ انہوں نے خطیبوں اور پمفلٹس کے ذریعے پروپیگنڈا تیار کیا، اپنے اخبارات بنائے اور اسے ایک تحریک کی شکل دی، جسے لیٹرز اور آرٹس میں جیوز رینیسنس کہا جاتا ہے۔ جدید عبرانی زبان کی ترقی بڑی حد تک اسی دور میں ہوئی۔ 1905 کے روس کے انقلاب کی ناکامی اور اس کے بعد ہونے والی قتل و غارت اور جبر کی لہر کی وجہ سے روسی یہودی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے بطور پائنیئر یا ابتدائی سیٹلر کے فلسطین ہجرت کی۔ 1914 تک فلسطین میں تقریباً 90,000 یہودی آباد تھے۔ 43 یہودی زرعی بستیوں میں 13,000 آباد کار رہتے تھے۔ ان میں سے اکثر کو فرانسیسی یہودی فلانتھروپسٹ بیرن ایڈمنڈ ڈی روتھسائلڈ کی حمایت حاصل تھی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد سیاسی صہیونیت یعنی پولیٹیکل زائونزم نے اپنے آپ کو دوبارہ مضبوط کیا اور اس کی قیادت انگلینڈ میں رہنے والے روسی یہودیوں کو منتقل ہوئی۔ پھر جیسے ہی جنگ عظیم اول ختم ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے جانے لگے، تو ایسے ہی 2 صہیونیوں چیم ویزمین اور نہم سکولو نے برطانیہ سے بالفور ڈکلیریشن، جو کہ 2 نومبر 1917 میں ہوا تھا، اس کو حاصل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے قومی گھر کے قیام کے لیے برطانوی حمایت کا وعدہ کیا گیا تھا۔
یہ اعلامیہ فلسطین پر برطانیہ کے لیگ آف نیشن مینڈیٹ 1922 میں شامل تھا۔ اگلے سال زائنسٹ نے فلسطین میں یہودی شہری اور دیہی بستیاں تعمیر کرنا شروع کر دیں، خود مختار تنظیموں کو مکمل کیا اور جیوز کلچرل لائف اور ہیبریو تعلیم کو مستحکم کیا۔ مارچ 1925 میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری سرکاری طور پر اس کا تخمینہ 1,08,000 تھا اور یہ 1933 تک بڑھ کر تقریباً 2,38,000 یعنی آبادی کا 20% ہو چکی تھی۔ یورپ میں ہٹلر کے عروج تک یہودیوں کی ہجرت نسبتاً سست رہی، اس کے باوجود عرب آبادکاری کو خوف تھا کہ فلسطین بالآخر یہودی ریاست بن جائے گا، اس لیے انہوں نے زائنسٹ اور اس کی حمایت کرنے والی برطانوی پالیسی کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ برطانوی افواج نے عرب بغاوتوں کے سلسلے میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی۔ 1936 تا 1939 کی عرب بغاوت کو دبانے کا پریشر جو پہلے کی بغاوتوں سے زیادہ وسیع اور پائیدار تھا، بالآخر برطانیہ کو اپنی پالیسیوں کا از سر نو جائزہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہودیوں اور فلسطینی عربوں کے درمیان امن قائم رکھنے اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور اٹلی کے خلاف عربوں کی حمایت کو برقرار رکھنے کی امید میں برطانیہ نے 1939 میں یہودیوں کی امیگریشن پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ان نئی پابندیوں کی زائنسٹ زیر زمین دہشت گرد گروپوں جیسا کہ اسٹرن کنگ اور ارگن نے پرتشدد مخالفت کی، جس نے برطانیہ کے خلاف دہشت گردی اور قتل و غارت کی کارروائیوں کا ارتکاب کیا اور فلسطین میں یہودیوں کی غیر قانونی امیگریشن کا اہتمام کیا۔ نازیوں کے ہاتھوں یورپی اور یہودیوں کی بڑے پیمانے پر تباہی نے بہت سے یہودیوں کو فلسطین میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا اور بہت سے دوسرے خاص طور پر امریکہ میں صہیونیت کو اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ عربوں اور صہیونیوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد برطانیہ نے مسئلہ فلسطین کو سب سے پہلے اینگلو US کے سامنے پیش کیا۔ حل کے لیے بات چیت اور بعد میں اقوام متحدہ نے 29 نومبر 1947 کو علیحدہ عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کر دیا اور یروشلم کو بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل شہر بنانے کی تجویز پیشکش کر دی۔ 14 مئی 1948 کو ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد پڑوسی عرب ممالک نے اس پر حملہ کر دیا، جسے اسرائیلی فوج نے بری طرح شکست دی۔ لیکن جب 1949 میں جب جنگ بندی کے معاہدوں پر دستخط ہوئے، اسرائیل کے پاس اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے کے تحت الاٹ کی گئی زمین سے زیادہ زمین بن چکی تھی۔ تقریباً 8 لاکھ عرب بھی فرار ہو چکے تھے یا اسرائیل بننے والے علاقے سے بے دخل کر دیے گئے تھے۔ اس طرح پہلی صہیونی کانگریس کے 50 سال بعد اور اعلان بالفور یعنی بالفور ڈکلیریشن کے 30 سال بعد زائنزم نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ ایک مسلح کیمپ کی شکل اختیار کر گیا اور آبائی مسلمان فلسطینیوں کے خلاف اپنے چھپے ہوئے عزائم کا کھلم کھلا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اگلی 2 دہائیوں تک صہیونیوں یعنی زائنسٹ نے بہت سے ممالک میں موجود یہودیوں کو اسرائیل میں واپس لانے کے لیے بہت زیادہ فنڈ ریزنگ کی اور ساتھ ہی یہ بیانیہ بھی گھڑا کہ دیگر ممالک میں رہنے والے یہودی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، جسے آرتھوڈاکس یہودیوں نے مسترد کر دیا۔ اپنے قیام کے بعد سے لے کر حماس کے ساتھ 7 اکتوبر والے حملے تک اسرائیل نے کیا کیا کارروائیاں کی، یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجئے ڈسکور وزڈم کی اسرائیل فلسطین کنفلکٹ سیریز کی اگلی ویڈیو کا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ سیریز کی جیسے ہی اگلی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم مل سکے۔